کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کی ویڈیوز کو پورا واچ کیا کریں اور اس میں آنے والی ایڈز کو سکپ مت کیا کریں۔ اگر آپ کو کہانی میں انٹرسٹ نہیں بھی ہے تو آپ براہ مہربانی اس ویڈیو کو پلے کر کے اپنے موبائل کو سائڈ پر رکھ دیا کریں، کیونکہ اس چینل سے جتنی بھی انکم ہوگی اس کا 70% حصہ غریب فیملیز کو دیا جائے گا اور باقی 30% اس چینل کو چلانے کے لیے مینجمنٹ ہائر کی گئی ہے، اس کی سیلری پے کی جائے گی۔ تو آپ سے التماس ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس نیکی کے کام میں شریک ہو سکیں، اور آپ خود بھی اس چینل کی ڈیلی ہر ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں۔ رائل نیپال ایئر لائنز کے جہاز نے کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر ٹھیک 4 بجے رن وے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس وقت میں حقیقتاً ڈرا ہوا تھا۔ خوف کی لہریں میرے جسم کے آر پار ہو رہی تھیں۔ میری نظریں ایئرپورٹ بلڈنگ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگی ہوئی تھیں۔ ہر لمحے یہی خیال گزرتا کہ اب پولیس کی جیپ نمودار ہوگی۔ پائلٹ جہاز کو ٹیکسی وے پر ہی روک لے گا اور پولیس مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اگرچہ ایسے مرحلے پہلے بھی کئی بار مجھ پر گزر چکے تھے، لیکن 3.5 سال تک مسلسل زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے کے بعد اب میں ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، اور اب تو بات یہاں تک آن پہنچی تھی کہ ایک طرف آزادی، اپنا گھر اور گھر والے، اور دوسری طرف 3rd ڈگری ٹارچر کے ساتھ اذیت ناک موت، اور ان دونوں کے بیچ محض چند منٹوں کا فرق تھا، محض چند منٹوں کا۔ قسمت نے زندگی کی بازی کھیلتے ہوئے مجھے ہمیشہ 3 موقع دیے، لیکن ہر بار تو 3 موقع نہیں ملتے۔ اب تو یہ آخری داؤ تھا۔ اگر بازی الٹی پڑ گئی تو؟ خوف کی لہر نے مجھے ایک جھٹکا دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سب کچھ اس قادر مطلق پر چھوڑ دیا جس کی طاقت اور قدرت کا کوئی حد نہیں۔ انسان اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ انسانی جدوجہد کی ایک حد ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ سب کچھ رب عز و جل کی رضا کا محتاج اور طلبگار ہوتا ہے۔ مجھ پر ایک غنودگی سی چھا گئی تھی۔ اچانک ایئر ہوسٹس کی مدھر آواز مجھے غنودگی سے باہر لے آئی۔ سیفٹی بیلٹس کھولنے کی اجازت مل گئی تھی۔ جہاز ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کو نیچے چھوڑتا ہوا بلند ہو رہا تھا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ دائیں طرف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز کے اکثر مسافر یہ چوٹی دیکھنے کے لیے جہاز کی اس جانب کی کھڑکیوں کی طرف آ چکے تھے، لیکن میرا ذہن ماضی کی طرف جا رہا تھا۔ 3.5 سال یعنی 1158 دن، اور ان 1158 دنوں میں بیتے ہوئے ان گنت واقعات ایک تیز رفتار فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے سے گزر گئے۔ جلد ہی پہاڑ ختم ہو گئے۔ ایئر ہوسٹس نے بتایا کہ اب ہم بنگلہ دیش پر سے گزر رہے ہیں اور دریائے کرنافلی کا ڈیلٹا ہمارے نیچے ہے۔ ڈیلٹا درجنوں پارٹوں میں تقسیم میلوں تک پھیلا ہوا تھا، اور شام کے ڈھلتے ہوئے سورج کی ترچھی شعاؤں نے دریائے کرنافلی کی درجنوں شاخوں میں ایک آگ سی لگا رکھی تھی۔ شاید ایسے ہی کسی منظر کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمن کو مشرقی پاکستان علیحدہ کر کے بنگلہ دیش بنانے کے لیے ہمار دیش، تمار دیش، سنار دیش کہنا پڑا۔ لیکن یہ تو محض عکس تھا، فریب نظر تھا، جسے سچ سمجھ کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کو دولخت کر دیا گیا۔ اس وقت بنگلہ دیش بنے کئی سال بیت چکے تھے، لیکن مشرقی پاکستان کے لیے لفظ بنگلہ دیش میرے دماغ میں کہیں فٹ نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی یہی حال ہے کہ چاہے کتنوں کو بھی برا لگے، میں اس خطۂ زمین کو سابق مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں۔ جیسے دوری اور جدائی سے خون کے رشتے نہیں ٹوٹتے، ویسے ہی اس خطۂ زمین کو سابق مشرقی پاکستان کہنے سے اپنائیت کا ایک اندیکھا رشتہ محسوس ہوتا ہے۔ اپنا تھا پھر سابق ہو گیا، رشتہ قائم رہے تو سابق پھر اپنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ بینکاک تک کا سفر 6 گھنٹے کا تھا۔ ذہن نے ماضی میں چھلانگ لگائی اور جہاں آ کے رکا وہ 16 دسمبر 1971 کا منحوس دن تھا۔ میں ترویلا ڈیم بنانے والی کمپنی TJV ترویلا جوائنٹ وینچر میں اسسٹنٹ پبلک ریلیشن آفیسر تھا۔ معقول تنخواہ تھی، کمپنی نے بہت سی سہولتیں دے رکھی تھیں، اور زندگی نہایت سکون سے گزر رہی تھی۔ بھارت سے ہماری جنگ جاری تھی۔ ذرائع ابلاغ کامیابی کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے۔ کبھی چینی امداد اور کبھی چھٹے امریکی بحری بیڑے کی عنقریب آمد کے مژدے سنائے جا رہے تھے۔
यूएनओ में हज़ारों साल तक जंग जारी रखने के दावे किए जा रहे थे। जंग बंद करने के लिए पोलैंड की करारदाद, जिसे आलमी ताकतों की हिमायत हासिल थी, हमारे वफद के सरबराह ने फाड़ दी थी। ये महसूस कराया जा रहा था कि चंद दिनों में भारत घुटने टेक देगा और जंग बंदी के इवज़ मकबूजा कश्मीर तिश्तरी में रख कर हमें पेश कर देगा। जनरल नियाज़ी इन दिनों मशरिकी कमान के सरबराह थे और उनके इस दावे से बड़ी तशहीर की गई कि भारतीय अफवाज को वापस उनकी सरहदों में धकेल दिया गया है और भारतीय टैंक मेरी लाश पर ही से गुजरकर ढाका में दाखिल हो सकते हैं। इन खुशकुन दावों से बहलाए गए दिल पर बीबीसी की ये खबर बिजली बनकर गिरी कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी अफवाज हथियार डालने का मुआहिदा कर चुकी है और जनरल नियाज़ी ने इस रस्म की अदायगी के लिए अपने पुराने साथी भारतीय जनरल अरोड़ा को दावत दी है। यकीन जानिए कि पहले तो इस खबर को सच मानने पर दिल टिका ही नहीं कि मुसलमान हिंदुओं के आगे हथियार डालेंगे। मोहम्मद बिन कासिम का चंद हजार जवानों के साथ राजा दाहिर को शिकस्त देना, महमूद गजनवी के 17 हमले जिनमें सवारों की तादाद कभी भी 10,000 से ज्यादा न थी, हिंदुस्तान भर के राजाओं की लाखों की अफवाज को हर बार शिकस्त देना और सोमनाथ तक जा पहुंचना और बेशुमार ज़रो जवाहिर को ठुकरा कर सोमनाथ के बुत को पाश पाश करके तारीख में खुद को बुत फरोश की बजाय बुत शिकन कहलाना, हिंदुओं की सबसे बहादुर जात राजपूतों की सबसे आला नस्ल सूरज बसनी की जोधा भाई से शहनशाह अकबर की शादी करना, जबकि हिंदुओं के धर्म के मुताबिक उन पर मुसलमानों का साया पड़ने से वो नापाक हो जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली का राजा जयचंद को 4 मरतबा शिकस्त देना और हर बार उससे अपने पांव धुलवा के उसे छोड़ देना। वो कौम जो मदीना की गलियों से निकलकर एक तरफ अफ्रीका को फतह करके यूरोप में स्पेन और अल्बानिया तक जा पहुंची और दूसरी तरफ ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, मशरिकी रूस की रियासतों को फतह करके मलाइशिया और इंडोनेशिया तक अपनी हुक्मरानी के झंडे गाड़े, वो कौम जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नसीर, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और टीपू सुल्तान जैसे दलेर जर्नेल पैदा हुए, जिनका नाम सुनते ही गैर मुस्लिम हुक्मरान खौफ से कांपने लग जाते थे। उस कौम की सबसे बड़ी सल्तनत में मुसलमान अफवाज की सबसे बड़ी तादाद उस कौम के सामने हथियार डालने को मजबूर हुई जिसमें हज़ारों साल तक मुसलमानों ने हुक्मरानी की थी। मुसलमानों की तारीख में 1400 बरस की कामयाबियों के तसलसल में यकलख्त ये नाकामी और इतनी बड़ी नाकामी जिसने पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया, ये नाकामी बिला जवाज़ ना थी। इसकी वजह हमेशा की तरह गद्दारों का किरदार था। मुसलमान को जब कभी हजीमत का सामना हुआ उसकी वजह महज और महज गद्दारों का किरदार था और 1971 में तो मशरिकी पाकिस्तान के भोले भाले अवाम को गद्दार लीडरों ने कुछ ऐसा बहका दिया था कि वो मगरबी पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगे। और फिर सब कुछ लुट जाने के बाद जब इन्हें होश आया तो इन्हीं गद्दार लीडरों का जो हशर किया गया वो सब जानते हैं। असल मौजू से मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, लेकिन अपनी दास्तान लिखने का मेरा एक मकसद ये भी है कि अपनी नौजवान नस्ल को बताऊं कि मज़हब से दूरी हमें कहाँ ले आई है। हम भटकते हुए कहीं इतनी दूर ना निकल जाएं कि वापसी मुमकिन ना हो। आपस में दस्तों गिरेबा होने की बजाय हमें इन तागूती ताकतों की गिरफ्त से ना सिर्फ निकलना है बल्कि इन्हें निस्तो नाबूद भी करना है और इसी में हमारी बका है। गैर मुस्लिम क़ुव्वतें अपने हर हरबे से हमें इस्लाम से दूर ले जा रही हैं। जिस तरह स्पेन में जहां मुसलमानों ने 800 बरस हुक्मरानी की, वहां आज भी एक स्पेनी मुसलमान नहीं है। इसी तरह गैर मुस्लिम क़ुव्वतें चाहती हैं कि दुनिया भर से मुसलमानों का नामो निशान मिट जाए या फिर वो सिर्फ नाम के ही मुसलमान रह जाएं। नाम के भी कहाँ, वक़ार से विक्की, जमील से जिम्मी और अकील से अक्की बन जाएं। सिर्फ एक वाक़ये की मुख्तसर सी तशरीह के बाद असल मौजू पर आ रहा हूँ। खाना काबा में बैसते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त सैकड़ों बुत रखे हुए थे, जिनमें 2 बड़े बुत लात और मनात थे। ये दूसरे बुतों के सरदार समझे जाते थे। बुत परस्ती हिंद से निकलकर हज्जाज और मक्का तक जा पहुंची थी। 100 के अदद को फ़ारसी में सद, अरबी में मईत और अंग्रेज़ी में 100 कहते हैं। 100 संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। एक मुनासिबित एक मनात नामी बुत खाना काबा में था। इससे 100 गुना ताकतवर सोमनाथ था। सोमनाथ का बुत मंदिर के एक ख़ास कमरे में हवा में मौलिक था और इस कमरे का फर्श, छत और दीवारें मकनातीसी लोहे की बनी हुई थीं और सोमनाथ के बुत को इस तरह मौलिक किया गया था कि छत और फर्श की मकनातीसी कशिश से वो हवा में बगैर किसी सहारे के नजर आए। इसी वजह से उसे बुतों का सरदार कहा जाता था। हिंदू मत
جو طاقت کو اپنا دھرم سمجھتا ہے، سومناتھ ان کا خدا تھا اور اس کا 100واں حصہ خانہ کعبہ میں منات نام سے تھا۔ محمود غزنوی نے جو گناہ کیے تھے، سومناتھ کو توڑ کر اس نے ان گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ محمود غزنوی واپسی پر اپنے ہمراہ سومناتھ کا دروازہ لے گیا تھا، جو کابل کے عجائب گھر میں 1948 تک موجود تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نہرو کی خواہش پر کابل کے اس وقت کے بادشاہ ظاہر شاہ نے وہ دروازہ بھارت کو واپس کر دیا اور اس دروازے کو لگا کر بھارت نے سومناتھ مندر کی تعمیر شروع کی، جس کی بہت تشہیر کی گئی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید نے بھی ایک پریس کانفرنس میں پاکستانی قوم سے اپیل کی کہ جس تاریخ کو سومناتھ کی تعمیر نو شروع ہوئی، اس روز پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام محمود رکھا جائے۔ اب آتا ہوں اپنی داستان کی طرف۔ دنیا بھر میں صرف مسلمانوں کو مارشل ریس یعنی جنگجو قوم کہا جاتا ہے۔ اسی مارشل ریس کی سب سے بڑی سلطنت کے 2 لخت ہونے اور دنیا بھر میں مسلمان فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد کے ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالنے کا واقعہ کوئی معمولی صدمہ نہ تھا۔ اس صدمے کا اتنا اثر ہوا کہ میں حالت جنون میں انتہائی تیز رفتاری سے اپنی گاڑی میں بغیر کسی منزل کے نکل گیا۔ جب ذرا حواس سنبھلے تو میں جہلم سے بھی آگے جا چکا تھا۔ اس وقت میری ایک ہی خواہش تھی کہ میری گاڑی ٹکرا جائے اور میں مر جاؤں۔ حواس ذرا سنبھلے تو سوچا کہ مایوسی گناہ ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنی جان بلا مقصد ضائع کروں، کیوں نہ اسے ملک و ملت کے مفاد پر نچھاور کروں۔ کمپنی کا جنرل مینیجر اور میں چونکہ ایک ہی دفتر میں بیٹھے تھے، اس لیے دن میں کئی بار ان سے ملنے کا موقع ملتا تھا۔ غالباً 20 یا 21 دسمبر کو وہ میرے کمرے میں آیا اور کہا کہ میں تمہیں لڑکے کے پیدا ہونے کی مبارکباد دوں یا پاکستان کے 2 لخت ہونے اور شکست کھانے کا افسوس کروں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ قوموں کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ میں 34 برس کا عرصہ کوئی حقیقت یا فیصلہ کن اثر نہیں رکھتا۔ 6 برس قبل اسی بھارت کو ہم نے ایسی شکست دی کہ دوران جنگ اس کے نمائندے نے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ ہم ابھی اور اسی وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کے فوراً بعد معاہدہ تاشکنت پر دستخط ہونے کے بعد وزیر اعظم اپنی مکمل شکست سے بچنے کی خوشی برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں مر گیا۔ 65 کی جنگ میں پاکستانی سرحد سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنا دارالحکومت دہلی سے اعلی آباد منتقل کر دیا۔ بغیر اعلان جنگ کے حملہ کرنے والے بھارتی بارڈر سے صرف 14 میل کے فاصلے پر لاہور اور 8 میل کے فاصلے پر سیالکوٹ جیسے اہم شہروں تک بھی نہ پہنچ سکے، جبکہ اس وقت ان کے کمانڈر نے اعلان کیا تھا کہ 6 ستمبر 65 جس کی صبح 4 بجے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا کہ سپہر کو لاہور جیم خانہ میں چھوٹا بیک پیوں گا۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں چھم جوڑیاں کی چھاؤنی پر ہمارا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ کسور سیکٹر میں بھارتی سرحد میں 11 میل اندر ہم نے ان کے خاصے بڑے شہر خیم کرن پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم نے بھارتی ایئر فورس کے 300 سے زیادہ جہازوں کو ہوائی جنگ میں یا ہوائی اڈوں پر کھڑے کھڑے ہی تباہ کر دیا تھا۔ ہمارے ایک اکیلے ہوا باز محمود عالم نے سرگودا کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے والے 19 جہازوں کو 45 سیکنڈ میں 19 سے کمتر جہاز F-86 سے تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت ہماری ساری قوم ایک تھی، جیسے ہاتھ کی 4 انگلیاں اور انگوٹھا مل کر گھونسا بن جاتا ہے۔ ہم اس وقت الگ الگ نہیں تھے، ہماری قوم ایک گھونسا بن چکی تھی۔ بھارتی تو پاکستانی گھونسے سے ایسا ڈرتا ہے کہ شہید ملت لیاقت علی خان نے بھارت کو صرف گھونسا دیا ہی تھا کہ بھارت ڈر کے اپنے فوجیوں کو بارڈر سے بہت پیچھے ہٹا کر لے گیا۔ لیکن افسوس، اب ہماری قوم سیاسی لیڈروں کے بہکاوے میں آ کر تقسیم ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ ہمیں اس شکست کی صورت میں ملا۔ میں نے جنرل مینیجر کو کہا کہ تم مجھے بچے کی پیدائش کی مبارکباد دو، کیونکہ یہ بچہ ایک نئی سحر کی نوید لے کر آیا ہے۔ کہنے کو تو میں اپنے دل کو بہت ڈھارس دیتا تھا، لیکن قابو میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ بالآخر جنوری 72 کے دوسرے عشرے میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1 ماہ کا نوٹس پیریڈ پورا کر کے میں اپنی فیملی کو اپنے آبائی گاؤں میں چھوڑ کر راول پنڈی اور افواج پاکستان کے ایک انتہائی حساس ادارے میں جا کر خود کو کسی بھی قسم کے خطرناک کام کو کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کر دیا۔ ادارے کے حکام پہلے تو حیران ہوئے کہ اس مایوسی کے دور میں ایک سویلین اس طرح خود کو بطور رضاکار پیش کر رہا ہے۔ قریب 20 روز میرے مختلف اقسام کے انٹرویو ہوتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنے ذرائع سے میرے پورے ماضی کو کھنگال ڈالا۔ جب وہ پورے طور پر مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مجھے درپیش آنے والی مشکلات، زندگی کے خطرے اور پکڑے جانے کی صورت میں انتہائی تشدد سے ڈرانا چاہا۔
کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کے لیے کام کرنے کا میرا ارادہ اگر محض ایک وقتی جنون ہے تو میں واپس لوٹ جاؤں۔ لیکن میری ثابت قدمی سے جب انہوں نے دیکھا کہ میں وقتی جنون کا شکار نہیں بلکہ اپنے وطن کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو دل کی گہرائیوں سے تیار ہوں، تو پہلی ملاقات سے 1 ماہ کے اندر مجھے باقاعدہ طور پر ادارے میں شامل کر لیا گیا اور 1 ہفتے کے اندر میری تربیت شروع کر دی گئی۔ میری تربیت کے لیے 6 ماہ کی مدت مقرر کی گئی تھی، جو میں نے 4 ماہ اور چند روز میں مکمل کی۔ ملک کی سلامتی کے پیش نظر تربیت کی تفصیلات میں نہ جا سکوں گا، مختصراً صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ بے پناہ جسمانی مشقت، جوڈو اور اسٹیٹک کے طریقے سکھائے گئے، اور اگر خود پھنس جاؤں تو اس سے بچنے کے طریقے بھی، اور سب سے اہم یہ کہ اس دوران مجھے مکمل طور پر ایک بھارتی شہری بنا دیا گیا۔ ان کے طور طریقے، رسم و رواج، زبان اور سیاسی اور معاشرتی زندگی کے علاوہ بھارتی افواج کے متعلق تمام معلومات بھی فراہم کر دی گئی۔ ان کی ٹرینوں، بسوں کے اڈوں، شہروں، صوبوں، غرض کے ہر وہ بات جس کی ایک پڑھے لکھے بھارتی سے توقع کی جا سکتی ہے، وہ اس طرح میرے دماغ میں بٹھا دی گئی کہ میں ایک مکمل بھارتی شہری کا روحدار گیا۔ اس کے بعد تشدد برداشت کرنے کی تربیت اور جسمانی اور ذہنی اذیت پوری کی گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کس حد تک تشدد برداشت کر سکتا ہوں۔ پھر وائرلیس آپریٹ کرنا، چھاؤنیوں اور فوجی پڑاؤ پر حملے، معلومات کے حصول کے طریقے، غرض کے ہر پہلو سے مجھے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے تیار کر دیا گیا۔ میری زندگی کی سب سے پہلی ملازمت سابق مشرقی پاکستان چٹاگانگ میں ایک معروف چائے کی کمپنی میں چائے کی بلیڈنگ سے کی گئی۔ مجھے بھارت میں پوشیدگی فراہم کرنے کے لیے وہ بہت کام آئی۔ میں کھلی چائے کے ایک تاجر کے طور پر ہر چھاؤنی میں جا سکتا تھا۔ میں بمبئی میں نیو ٹاک پاؤڈر کا رہائشی تھا۔ یہاں تک مکمل انتظام تھا کہ اگر کوئی میرے دیے ہوئے ایڈریس سے میرا پوچھے تو اسے پتہ چلتا کہ ونود چوپڑا یہاں رہتا ہے اور چائے کا کاروبار کرتا ہے۔ تربیت کا آخری حصہ پاکستانی چھاؤنی سے مطلوبہ معلومات حاصل کرنا تھی، اور یہی میرا امتحان تھا، جس میں نے نہ صرف مطلوبہ معلومات ہی حاصل کی بلکہ اس کے لیے بعض حساس خفیہ راز بھی معلوم کر کے اپنے اساتذہ کو دیے۔ چنانچہ مجھے گروپ لیڈر کے طور پر سلیکٹ کر لیا گیا۔ میرے گروپ میں 4 ساتھی تھے جو افواج پاکستان میں مختلف کاموں کے ماہر تھے۔ یہ وائرلیس ٹیکنیشین، بلاسٹنگ کے ماہر، دوران مشن خطرے کو بھانپنے والے یعنی ہماری نگرانی کرنے اور کہیں پھنس جائیں تو دشمن کو زیر کرنے یا ہلاک کرنے والے تھے۔ غرض کے یہ ایک مکمل گروپ تھا۔ بحیثیت گروپ لیڈر کے وہ میرا ہر حکم ماننے کے پابند تھے اور خود اپنے فیصلے سے کوئی کام سر انجام دینے کی انہیں اجازت نہ تھی۔ ہم سب نے الگ الگ رہنا تھا اور وہ میرے بغیر آپس میں رابطہ نہ کر سکتے تھے۔ مجھے ان سب کا رہائش کا علم رکھنا تھا، لیکن انہیں میری رہائش کا علم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھارت میں اپنے ہمدردوں سے رابطہ کرنے کی صرف مجھے اجازت تھی۔ غرض کہ ہم 5 افراد کی یہ چھوٹی سی فوج اپنے مشن کے لیے بالکل تیار تھی اور ہمیں 24 گھنٹے کے نوٹس پر اپنا مشن پر روانہ ہونا تھا۔ ایک بات مزید یہ کہ ہم 5 کو پہلی بار تربیت مکمل ہونے کے بعد ہی چند لمحوں کے لیے ملایا گیا۔ ایک دوسرے کے متعلق تفصیلی معلومات کسی کو نہ تھیں۔ یہ ایک ایسی مہم کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی دشمن کی گرفت میں آ جائے تو تشدد برداشت نہ کرنے کی صورت میں بھی باقی ساتھیوں کے متعلق نہ بتا سکے۔